إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا،
مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں نے پڑھی ہے۔ ان آیتوں کے ضمن میں آج کا جو اہم موضوع بنتا ہے وہ ہے نماز کا اصل مقصد کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ حفاظت صلاح یعنی نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے باتیں آئی تھیں کہ اہل ایمان کو، ایمان والوں کو اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور خوب حفاظت کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نمازوں کی حفاظت اور نمازوں کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز قائم کر رہے ہیں، نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کی ترغیب بھی دلائی۔ مقصد کیا ہے؟ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، اسلام کے اندر جتنی بھی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات، تمام کے تمام تعلیمات کا جو بنیادی مقصد ہے اور تمام کے تمام عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے، ہمارے اور آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ عبادت کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، لیکن جو بنیادی مقصد ہے عبادت کا، جو بنیادی مقصد ہے نماز کا، وہ ہے تقوی۔ رمضان کے روزے کا مقصد بھی ہے تقوی، نماز قائم کرنے کا مقصد بھی ہے تقوی، کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم پارسا بن جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں، اپنے آپ کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کر لیں، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اصل مقصد ہے نماز کا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ گارجین کو چاہیے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنائے، نماز کا حکم دے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہا اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا اور غور کیجئے گا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہم اور آپ رائی ہیں، نگہبان ہیں، گارجین ہیں، اور ہماری گارجین شپ کے بارے میں، ہماری رعیت کے بارے میں، ہماری ذمہ داری کے بارے میں رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا، بتا تو نے اپنے ذمہ داری کہاں تک نبھائی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے، گارجین شپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا، کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ ہمارے بچے نمازوں میں لاپرواہی برتتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے مطلب نہیں ہوتا ہے، قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ احساس کبھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہیں چلے گا کہ خود حاجی صاحب بن گئے، ٹوپی لگا کر کے مسجد چلے آئے نماز پڑھنے کے لیے، بال بچے جائے جہنم میں کوئی مطلب نہیں، اہل و عیال جائے جہنم میں کوئی مطلب نہیں، نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کا پابند بنو۔ اپنے بال بچوں کو مسجد جانے کے لائق ہیں تو مسجد لے کر کے آؤ۔ فجر میں اکیلے آتے ہیں تو نہیں چلے گا، آپ کا جوان بیٹا ہے، مسجد آنے کے لائق ہے، آپ کو لے کر کے آنا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض تو چھوڑیے، نفلی عبادت کرنے کے لیے رات میں جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو اپنے بیٹوں کو جگاتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھو تہجد کی نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو تہجد کی نماز تو دور کی بات ہے، ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو نہیں جگا پاتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے، یہ ہمارے اعمال کا حال ہے۔ رب نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بال بچوں کو حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال سے نماز کی ترغیب دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، سکھاتے رہو، دعائیں پڑھاتے رہو، سورتیں سکھاتے رہو، نماز کا طریقہ بتاتے رہو، یہ بتاؤ کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کی نماز ہے۔ نماز مکمل طور پر 7 سے لے کر کے 3 سال تک، 10 سال تک جو ہے، 3 سال کے پیریڈ میں 10 سالوں تک مکمل طور پر ان کو نماز سکھا دو اور کہو کہ 10 سال کے بعد اب تمہیں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ 10 سال کے بعد جہاں کہیں رہو، تمہیں نماز نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ اور 10 سال کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے تو گارجین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سختی کرے، ان کے اوپر مار پیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈانٹ پھٹکار کے لیے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے مار پیٹ کی گنجائش ہے تو مار پیٹ بھی کیجیے، اس کو سختی کیجیے اس کے اوپر۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری میں ہم اور آپ سب ملوث ہیں،
اپنے بارے میں محاسبہ کریں، اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کریں کہ کتنی بڑی ذمہ داری کو ہم اور آپ فراموش کر رہے ہیں اور کتنی بڑی ذمہ داری کو ہم بھلا رہے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے بچیوں کے تعلق سے۔ کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن لا نسألک رزقا، اس عبادت کی عوض میں تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے، کوئی مال نہیں مانگتے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم نیک بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، روزی کا انتظام ہم کرتے ہیں، بلکہ عبادت کرنے کے عوض میں اللہ روزیوں میں برکت بھی دیتا ہے، روزی ہم دیتے ہیں۔ اس نماز کے بدلے، روزے کے بدلے ہم کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، کوئی روزی نہیں مانگتے ہیں۔ مقصد میرا صرف یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ، رب سے قریب ہو جاؤ۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، بول بالا تو متقیوں کا ہوگا، بول بالا تو نیک لوگوں کا ہوگا، بول بالا تو پرہیزگاروں کا ہوگا۔ نماز کے اندر ایسی تاثیر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر برائی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر برائی ہے، خامی ہے، خرابی ہے، ہمارے بچیوں کے اندر خامی اور خرابی ہے، ہماری عورتوں کے اندر خامی اور خرابی ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز کا پابند بن جاؤ، ساری برائیاں تم سے چھوٹ جائے گی، ساری خرابیاں تم سے چھوٹ جائے گی، سارے گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے، تم نیک بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کیجئے، نماز کی حفاظت کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش کاموں سے روک دیتی ہے، بے حیا کاموں سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز کی یہ تاثیر ہے، بندہ نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، غلط کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کو غیرت آتی ہے، ان کو حیا آتی ہے، اور جب بندے کے اندر غیرت جاگ جاتی ہے، حیا ان کے اندر آ جاتی ہے، تو گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو نمازی بناؤ، اپنے اہل و عیال کو نیک بنانا چاہتے ہو تو نماز کا پابند بناؤ، فحش کام سے رک جائیں گے، بے حیائی والے کاموں سے رک جائیں گے، غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ والفحشاء والمنکر، اور جو منکرات ہیں، جو منہیات ہیں، اسلام نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچ جائیں گے، ہر طرح کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یہ نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز، پوری نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ اگر ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا، صلاحیت دیا، طاقت دی، قوت دی کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد آنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں، ترستے ہیں مسجد آنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو رکوع اور سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ترستے ہیں رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے۔ ہمیں تو اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور نہیں کرتے ہو یا کرتے ہو، واللہ یعلم ما تصنعون، سب اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین جان رہا ہے، تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ نماز قائم کیجیے اور اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، مقصد نماز کا یہ۔ نماز سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی نماز شروع نہیں کیا، نماز کی نیت کیا ہے، بس نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، ابھی نماز پڑھا نہیں بندہ، نماز پڑھنے سے پہلے ابھی بس نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، مجھے مسجد جانا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔
نیت کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے پہلے حکم دیا کہ نیت تو کر لیے ہو تم نماز پڑھنے کا، لیکن اس سے پہلے تمہیں وضو کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔ انسان کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ رب العالمین گناہوں سے پاک کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا جو منشا ہے وہ گناہوں سے پاک کر کے اپنے بندے کو نیک بنا دینا، متقی بنا دینا، پرہیزگار بنا دینا۔ کہا وضو کر لو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مائدہ میں وضو کی فرضیت کا اعلان کیا۔ آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اب وضو کی فرضیت کا اعلان کر دیا، موٹی موٹی چیزوں کو بتا دیا۔ کہا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، اپنے چہرے کو دھوو، اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھوو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر کو دھوو، اور پھر جو ہے مسنون وضو، یعنی اس آیت کے مطابق، اس حکم کے مطابق، اس فرضیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون وضو کیا، پورے طور پر مکمل طور پر وضو کرو، مسنون وضو۔ ہم اور آپ وضو کیا کرتے ہیں؟ سر گردن کا مسح نہیں۔ اب گردن والے، گردن کے مسح کرنے والے، اب وہ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چلا آ رہا ہے، لوگ تو عمل کرتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں گردن کا مسح جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے مسنون وضو کیجئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، وضو کا طریقہ بتایا ہے، اسی انداز میں، اسی طریقے سے ہم اور آپ وضو کریں۔ اب جو ہے انسان جب وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الطہارہ کے حوالے سے، ابواب الطہارہ، کتاب الطہارہ میں حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کلی کرتا ہے بندہ تو منہ سے اس کے گناہ نکلتے ہیں۔ انسان گنہگار ہے، انسان گنہگار ہے، گناہ کرتے رہتا ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑتا ہے تو اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ دھلتے ہیں تو ہاتھ سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں تو سر سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتے ہیں تو پیر سے بھی گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آخری قطرہ نکلتا ہے پانی کا، اس آخری قطرے کے ساتھ بھی اس کے گناہ نکلتے ہیں اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیسا متقی بنانا چاہتا ہے، کیسا نیک بنانا چاہتا ہے، کیسا پرہیزگار بنانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ تو انسان ہے، غلطی ان سے ہو جاتی ہے، گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ اپنے بندے کو کہا کہ وضو کرو، وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بڑے بڑے گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا دن ہوگا، جو انسان وضو کرتا ہے نماز کے لیے، بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوری امت کی بھیڑ ہوگی، سارے لوگوں کا مجمع ہوگا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اور کس کو پلائیں گے؟ نمازیوں کو پلائیں گے، یاد رکھنا، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ بے نمازیوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ آئیں گے، میں پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء، وضو کے پارٹس ان کے چمک رہے ہوں گے، یہ میری امت کی خاص نشانی ہوگی، اور میں پہچان لوں گا یہ نمازی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کے ہاتھ نہیں چمکیں گے، ان کے پیر نہیں چمکیں گے، ان کے اعضاء نہیں چمکیں گے، انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، وضو کے پارٹس کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بشارت دی ہے، بہت بڑی بشارت دی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ کے حوالے سے حدیث ہے، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے بھی حدیث ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، کوئی بھی بندہ، اور مسنون وضو کرتا ہے، بنا کر کے، سنوار کر کے وضو کرتا ہے،
اور وضو کرنے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، ایک سینٹنس کہتا ہے، ایک چھوٹا سا سینٹنس، ایک چھوٹا سا جملہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا مسجد میں جس بندے کو یہ جملہ یاد نہ ہو، جس بندے کو یہ سینٹنس یاد نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہوں، سب کو یاد ہے. لیکن کبھی کبھی ہم جان بوجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم جو ہے کوتاہی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو مکمل کیا، وضو سے فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد بس اتنا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ جملہ ہے، یہ توحید والا جملہ ہے، یہ توحید والا کلمہ ہے. اتنی بڑی بشارت نبی نے دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جو بندہ وضو کر کے ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور 8 دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور استقبال کیا جائے گا. بندہ جس دروازے سے چاہے گا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. نمازی کے لیے الگ اسپیشل دروازہ ہوگا، روزے دار کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا، جہاد کرنے والوں کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا، صدقہ کرنے والوں کے لیے اسپیشل دروازہ ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کون کس دروازے سے جائے گا، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے جس کو بلایا جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، کہا اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم ہو، کہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اور ایسے لوگ ہوں گے جو وضو کرتا ہے اور ہر وضو کے بعد اس دعا کو، اس کلمے کو پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور فرشتے استقبال کریں گے، آؤ تمہیں استقبال کیا جاتا ہے، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر. یہ ہے نماز کا مقصد، کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، رب کو راضی کر لے، جنت کے اندر داخل ہو جائے. اب اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد اب نماز قائم کرو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے. وضو مکمل ہو گیا، اب بندہ آیا نماز میں کھڑا ہونے کے لیے، کہا اب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، بے ادبی کرتے ہوئے نہیں، بے ادبی والے انداز میں نہیں، ادب والے انداز میں. قوموا للہ قانتین، ادب کے دائرے میں رہ کر کے تم کھڑے ہو جاؤ. وارکعوا مع الراکعین، امام کے پیچھے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے لگو. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کر کے مومن بن جاؤ، نماز چھوڑ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز یہ اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن پڑھیے، قرآن میں یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے. بیان کر کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. مولا کریم رب العالمین تو ہمیں نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے کی توفیق دے. ومن ذریتی، میرے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں ہماری دعا کو قبول فرما. کتنی بہترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تو مجھے نمازی بنا، میرے بال بچوں کو نمازی بنا، اور ہماری دعا کو قبول فرما. اتنی پیاری دعا. اور یہ 5 نمازوں کا جو مقصد ہے، اللہ اکبر، یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور امام طبرانی نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا. حدیث بڑی پیاری ہے اور بہت ہی اہم ہے. یاد رکھیے گا، ذہن نشین کر لیجئے گا، اور اپنے ذہن میں اس حدیث کو بار بار دہرائیے گا، بار بار دہرائیے گا. سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے، اور ہمیں نماز کیوں قائم کرنا چاہیے. ہم انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اتنا احسان کیا، کہا نماز فرض ہے تمہارے اوپر، نماز پڑھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کتنا پیارا لفظ ہے،
तहतरिकून तहतरिकून, तुम लोग गुनाहों की भट्टी में जलते रहते हो, गुनाह करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। फ़इज़ा सल्लैतुमुल फ़ज्र गसलतहा, तुम आते हो ना फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो फजर की नमाज जब पढ़ लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को धो देता है। अल्लाह अकबर, तुम गुनाहों से पाक हो जाते हो। ये सब सगीरा गुनाह, जुबान से, चलते फिरते, सोते जागते जितनी भी गलतियां हुई, कहा जब तुम फजर की नमाज पढ़ लेते हो, गसलतहा, धो देती है तुम्हें और तुम पाक और साफ हो जाते हो। तुम तहतरिकून तहतरिकून, फजर से लेकर के ज़ुहर तक तुम गलतियां करते रहते हो, गुनाह करते रहते हो, गुनाह की भट्टी में जलते रहते हो। फ़इज़ा सल्लैतुमुज़ ज़ुहर गसलतहा, ज़ुहर की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह के सामने खड़े होते हो, रुकू करते हो, सजदा करते हो, दुआएं करते हो। रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से, नमाज की बरकत से तुम्हारे गुनाह को धो देता है, फिर तुमको अल्लाह पाक और साफ कर देता है, सारे सगीरा गुनाह को माफ कर देता है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम गुनाह की भट्टी में जलते रहते हो, ज़ोहर से लेकर के असर तक गलतियां करते हो, गुनाह करते हो और नाफरमानियां तुम करते हो, यहां तक कि तुम असर की नमाज पढ़ लेते हो। फ़इज़ा सल्लैतुमुल अस्र गसलतहा, असर की नमाज पढ़ने आते हो, जमात का एहतमाम करते हो, रुकू करते हो, सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको धो देता है, गुनाह की भट्टी को बुझा देता है, गुनाह को दूर कर देता है। तुम तहतरिकून तहतरिकून, और फिर तुम असर से लेकर के मगरिब तक गुनाह करते हो, करते हो, करते हो। फिर मगरिब की नमाज के लिए आते हो, फ़इज़ा सल्लैतुमुल मगरिब गसलतहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मगरिब की नमाज की वजह से, नमाज कायम करने की वजह से तुम्हारे गुनाह को धो देता है, पाक कर देता है, तुम्हें नेक बना देता है, मुत्तकी बना देता है। सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम गुनाह की भट्टी में जलते रहते हो। मगरिब के इशा तक गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं और हमसे नाफरमानियां होती हैं, फिर तुम इशा की नमाज पढ़ते हो। फ़इज़ा सल्लैतुमुल इशा गसलतहा, इशा की नमाज पढ़ते हो, अल्लाह तुमको पाक कर देता है, गुनाहों से दूर रखता है, धो देता है। सुम्मा तनामून, इशा की नमाज पढ़ करके सो जाते हो, बिस्तर में चले जाते हो, सो जाते हो। फला यक्तुबु अलैकुम हत्ता तस्तयक़िज़ू, जब तक जाग नहीं जाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई गुनाह तुम्हारे रजिस्टर के अंदर नहीं लिखता है। ये नमाज का मकसद है कि हमारा और आपका तज़किया अल्लाह कर दे, हमें और आपको पाक कर दे, गुनाहों से बचा ले, और क़यामत का दिन हो, गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह हमें और आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और हम और आप नमाज में जो अक्सर कोताहियाँ करते हैं मेरे भाई, मेरी बार बार गुजारिश यही होगी कि हम और आप नमाज में कोताही न करें, कोताही न करें। यही वजह है कि हम कोताही करते हैं, हम नेक नहीं बन पाते हैं, परहेजगार नहीं बन पाते हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारे अंदर तकवा नहीं आ पाता है, नमाज पढ़ते हैं लेकिन हम नेक नहीं बन पाते हैं। रीज़न ये है कि हमारी नमाज में कोताही है, हमारी नमाज में ख़राबी है, हमारी कमाई में ख़राबी है, हमारी इबादत में ख़राबी है। बाजमात नमाज पढ़िए, बाजमात, फजर की नमाज हो, ज़ोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, फजर की नमाज हो, हर नमाज को जमात के साथ पढ़िए। एक हदीस है सुनन अबू दाऊद के हवाले से, मन सल्लल इशा फी जमातिन काना का क़ियामी निस्फ़िल लैला, कि इंसान जब जमात के साथ इशा की नमाज पढ़ता है, जमात के साथ, याद रखिएगा, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ा और इशा पढ़ करके घर गया, खाना पीना खाया और वो बिला जो है किसी कोई बिला वजह कोई काम नहीं किया, और फिर जो है वो अल्लाह को याद करते हुए वो सो गया, इशा पढ़ करके जमात के साथ नमाज पढ़ा और इशा पढ़ करके सो गया, तो निस्फ रात इबादत करने का उसको सवाब मिलेगा, आधी रात सवाब मिलेगा, आधी रात का सवाब मिलेगा क़याम करने का। और अगर इशा के साथ वो नियत ये किया कि मुझे फजर भी पढ़ना है, मन सल्लल इशा वल फजर, इशा भी पढ़ा और नियत ये किया कि मुझे फजर में भी उठना है, और फिर जमातिन, जमात के साथ आकर के नमाज पढ़ा, काना का क़याम लैलतिन, तो पूरी रात क़याम करने का सवाब मिलेगा, अगरचे वो क़याम नहीं किया। अल्लाह अकबर। एक बंदा क़याम करता है, रात भर क़याम करता है, ये बंदा क़याम नहीं किया, इशा पढ़ा जमात के साथ, फजर पढ़ा जमात के साथ, पूरी रात क़याम करने का सवाब मिला। और फजर की जो 2 रकात है मेरे भाई,
آج ہم پریشان ہیں، بھلائی مل جائے دنیا کی، مال مل جائے، دولت مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت سنت جو فجر کی نماز ہے، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعت سنت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، مال سے بہتر، دولت سے بہتر، حکومت سے بہتر، سلطنت سے بہتر، دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر، یہ صرف اور صرف 2 رکعت نماز، یہ نماز کا مقصد ہے۔ ایک بندہ جب وضو کر کے آتا ہے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، گھر سے وضو کر کے آتا ہے، گھر میں وضو کرتا ہے، اور گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں داخل، اچھا جب آتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ آ رہا چل کر کے آ رہا، مسجد داخل ہوا، مسجد میں داخل ہو گیا، اب جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے یا جب تک وہ مسجد میں ٹھہرا ہے وہ نماز کی حالت میں ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے، وہ نماز کی حالت میں، اس لیے فالتو کام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بس آئیں اطمینان سے اور مسجد میں ذکر و اذکار کہیں، قیام کریں، بیٹھے رہیں، اور مسجد میں نماز کے غرض سے آئیں، نماز کی نیت سے آئیں۔ جب تک بندہ مسجد میں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یقولون اللہم اغفر لہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس بندے پر رحم فرما دے، اللہم تب علیہ، اللہ یہ بندہ جو دعا کر رہا ہے اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما دے، اللہ اکبر۔ اور فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ تو یہ نمازی کا مقام ہے، یہ نمازی کا مرتبہ ہے، یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کا مقصد ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، ان کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا ہے مسجد میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ رب کا مہمان ہوتا ہے، سبحان اللہ، رب کا مہمان ہوتا ہے، رب ان کا میزبان ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مہمان نوازی کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ یہ خاص، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ سجدہ کرے اللہ کے سامنے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے میں خوب دعا کرو، سجدے میں خوب دعا کرو، جتنا موقع ملے سجدے میں دعا کرو، اور خوب سجدے میں دعا کرو۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ۔ آج ہم بھاگتے ہیں نماز پڑھنے سے، آج ہم بھاگتے ہیں مسجدوں سے، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہوتا ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کا ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو جائے تو کامیابی کے لیے کافی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ سجدے سے اگنور نہ کریں، رکوع سے اگنور نہ کریں، عبادت سے اگنور نہ کریں، عبادت سے نہ بھاگیں، نماز سے نہ بھاگیں، اور کثرت سے سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعائیں کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ساری دعائیں۔ ایک بڑی اچھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کرتے تھے، بہت پیاری دعا، میں چاہوں گا کہ سب اس دعا کو پڑھیں، یاد کریں اس دعا کو۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث کا نمبر 1084 ہے، نوٹ کر لیجئے اور نکال کر کے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی گنہگار نہیں تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے، سجدہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سجدہ میں دعا کرو، فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے، دقہ وجلہ، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو،
اے اللہ میرے سارے گناہ کو تو معاف کر دے، اولہ و آخرہ، میں چاہے اول ہو چاہے آخر ہو، ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دے، وعلانیتہ و سرہ، اور وہ اعلانیہ ہو یا چھپے طور پر ہو، اللہ میرے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ جب گناہ انسان کے معاف ہو جائیں گے تو انسان کے درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے سے قریب کر لے گا، بندہ نیک بن جائے گا، متقی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اور پھر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نماز کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھیں، اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیں۔ آج کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، برائیوں سے نہیں رکتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سودی کاروبار ہے، نماز پڑھ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو ٹوپی پہنا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کیا کیا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کر رہا ہے، ٹوپی پہن کر کے، جبہ پہن کر کے، نماز مسجد سے نکل کر کے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، سود کھانا، گناہ کرنا، سب کر رہا نماز پڑھنے کے باوجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، یا تو ہماری کمائی صحیح نہیں ہے، یا تو ہماری عبادت صحیح نہیں ہے، یا تو ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، یا ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج مسجد آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تاکہ ثواب کمائیں، لیکن کبھی کبھی ہم اور آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مسجد سے ثواب لے کر کے نہیں، مسجد سے گناہ لے کر کے نکلتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو نماز کا اصل مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کے فحش اور ہر طرح کے منکرات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔